الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليأتين على أمتي كما أتى على بني إسرائيل حذو النعل بالنعل حتى إن كان منهم من أتى أمه علانية لكان في أمتي من يصنع ذلك أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. شور ہے کہ ہو گئے دنیا سے مسلمان نابود. شور ہے ہو گئے دنیا سے مسلمان نابود. ہم کہتے ہیں تھے بھی کہیں مسلمان موجود. وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں حنود. یہ ایسے مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود. میرے لائق احترام بزرگوں، عزیز ساتھی اور دوستوں، قرآن کریم کی جو آیت میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کیا ہے، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں اے مسلمانوں، یہود اور نصارہ کو اپنا دوست نہ بناؤ، کیونکہ یہ تمہارے دوست ہو ہی نہیں سکتے. یا آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہو سکتے ہیں، یا آپس میں ایک دوسرے کے ہمدرد اور خیر خواہ ہو سکتے ہیں، لیکن یہ تمہارے خیر خواہ کبھی نہیں ہو سکتے. کفر دنیا میں کسی بھی شکل میں ہو، چاہے وہ یہودیت کی شکل میں ہو، چاہے وہ عیسائیت کی شکل میں ہو، چاہے وہ ہندو مذہب کی شکل میں ہو، مجوسیت کی شکل میں ہو، الحاد اور دہریت کی شکل میں ہو. کفر ہو چاہے مشرق کا ہو، مغرب کا ہو، شمال کا ہو، جنوب کا ہو. کفر چاہے چین کا ہو، چاہے روس کا ہو، چاہے امریکہ کا ہو، تمام کے تمام کفر برابر ہے. اور سب آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہو سکتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کے ہمدرد اور خیر خواہ ہو سکتے ہیں، لیکن مسلمانوں کے نہ تو یہ کبھی دوست ہو سکتے ہیں نہ کبھی خیر خواہ ہو سکتے ہیں. اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں مختلف جگہوں پر اہل ایمان کو اس بات سے باخبر کیا ہے، متنبہ کیا ہے کہ اگر تم ان کو اپنا دوست بناؤ گے، اپنا قریبی بناؤ گے، تو یہ تمہیں نقصان پہنچانے میں، تمہیں تکلیف میں ڈالنے میں یہ کسی قسم کی کوتاہی نہیں کریں گے. آج جانتے ہیں کہ یہ ملک جس میں آپ رہ رہے ہیں،
کبھی اسی ملک میں آپ کی حکومت ہوا کرتی تھی، لیکن ہمارے بڑوں نے اور پہلے لوگوں نے قرآن کریم کی ان ہدایات پر عمل نہ کیا، اس کا نتیجہ آج پوری امت بھگت رہی ہے۔ انہوں نے بڑے بڑے عہدے دیے اور اپنی حکومتوں کے اندر انہوں نے ایسے ایسے ان کو مناصب دیے جس کی وجہ سے انہوں نے حکومتوں کو کھوکھلا کیا، بالآخر یہ حکومت اور یہ سلطنت مسلمانوں کے ہاتھ سے چلی گئی۔ تو قرآن کریم اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں دیا ہے وہ ہماری رہنمائی کے لیے بھی ہے اور ہماری دنیا اور آخرت کی زندگی کی عزت کے لیے بھی ہے، دنیا اور آخرت کی ترقی کے لیے بھی ہے۔ اور جب تک ہم اس اصول کو اپنائیں گے اور قرآن کریم کی ہدایات کو اپنی زندگی میں شامل کریں گے تو ہمیں عزت بھی ملے گی، مقام بھی ملے گا، مرتبہ بھی ملے گا۔ لیکن اگر ہم نے قرآن کریم کے اصولوں کو پس پشت ڈالا اور قرآن کریم کے اصولوں کو چھوڑ کر کے منمانی کی زندگی گزارنا شروع کیا تو پھر ذلت ہمارا مقدر بن جائے گی۔ تو قرآن کریم کی جو آیت میں نے افادات کے سامنے پڑھا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر خاص طور سے دو قوموں کا ذکر فرمایا ہے، لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، تم یہود اور نصارہ کو دوست نہ بناؤ، کیونکہ یہودیوں نے مسلمانوں کو جو تکلیفیں پہنچائی ہیں اور مسلمانوں کے خلاف جو سازشیں کی ہیں وہ دنیا سے پوشیدہ نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی آپ کو مارنے تک کا بھی پلان انہوں نے بنایا، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو زہر دیا گیا وہ یہودیوں کی طرف سے دیا گیا۔ تو غرض یہ ہے کہ تاریخ ان کی شرارتوں سے بھری پڑی ہے اور دنیا کی نگاہوں سے بات پوشیدہ نہیں ہے کہ آج بھی اس دنیا کے اندر مسلمان جہاں بھی پریشان ہیں، جن جن ملکوں کے اندر مسلمانوں کے اوپر ظلم و ستم ہو رہا ہے، وہاں پر مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے میں، مسلمانوں کو ستانے میں کسی نہ کسی سطح پر، کسی نہ کسی شکل میں یہودیوں کا ہاتھ ضرور ہوتا ہے۔ انہی کی سازشوں اور انہی کی چالوں کی وجہ سے مسلمانوں کو تکلیف اٹھانا پڑتی ہے۔ غرض یہ ہے کہ یہ قوم کبھی بھی مسلمانوں کی ہمدرد نہیں ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا ہے، ہمیں سمجھا دیا ہے۔ اس مجلس کے اندر آپ حضرات کے سامنے یہ بات واضح کرنے کی کوشش کروں گا کہ جو قوم، جس قوم کو اللہ تعالیٰ نے ہمارا دشمن کہا ہے، ہمارا مخالف بتایا ہے، آج ہم نادانستہ طور پر، لاشعور طور پر ہم خود اس قوم کے نقش قدم پر جا رہے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے جو بات فرمائی تھی اور جو پیشین گوئی کی تھی، وہ پیشین گوئی حق ثابت ہو رہی ہے، حرف بحرف سچ ثابت ہو رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ فرماتے ہیں لَيَأْتِيَنَّ عَلَىٰ أُمَّتِي كَمَا أَتَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيل، ایک زمانہ میری امت پر ایسا آئے گا کہ میری امت بنو اسرائیل کے نقش قدم پر چلی جائے گی اور ایسی پیروی کرے گی، ایسا نقش قدم پر جائے گی کہ فرمایا حَذْوَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ، جیسے ایک جوتا دوسرے جوتے کے برابر ہوتا ہے، اس کا سائز، اس کا ڈیزائن، اس کی بناوٹ کا انداز اور اس کی جسامت، جیسے ایک پیر کا جوتا ہے سیم ویسے ہی دوسرے پیر کا جوتا ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے کہ میری امت بھی یہودیوں کے نقش قدم پر ایسے ہی جائے گی جیسے کہ ایک جوتا دوسرے جوتے کے نقش قدم پر ہوا کرتا ہے۔ اور آگے فرمایا یہاں تک کہ اگر یہودیوں میں سے کسی نے کوئی ایسا بدبخت رہا ہوگا کہ وہ اپنی سگی ماں سے اگر اس نے منہ کالا کیا ہوگا تو میری امت میں بھی ایسے کمینے پیدا ہوں گے جو اپنی سگی منہ کے ساتھ بدکاری کریں گے، سگی ماں کے ساتھ منہ کالا کریں گے۔
اور آج آپ جانتے ہیں انٹرنیٹ کے زمانے میں اور بے حیائی کے اس دور کے اندر اب یہ ساری چیزیں ایک معمولی باتیں ہو گئی ہیں. ان کو گناہ ہی نہیں سمجھا جا رہا ہے. بے حیائی کی اس دلدل میں ہم دھس چکے ہیں کہ بھائی بہن کی تصویر پہ کمنٹ کر رہا ہوتا ہے. جو باتیں یہاں پر مسجد کے اس منبر سے بتانا مناسب نہیں ہے اور اچھی نہیں ہے، ورنہ ساری دنیا اس بات کو جانتی ہے کہ اب تو نہ بھائی بہن کا احترام باقی رہا ہے، نہ ماں بیٹے کا احترام باقی رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں فرمائی تھی بالکل سچ ثابت ہو رہی ہے. تو آج کی اس مجلس میں نے عرض کیا کہ میں یہ بتانا چاہوں گا کہ مسلمان بھی یہودیوں کے نقش قدم پر چل چکے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو باتیں تھیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشادات فرمائے تھے اس تعلق سے وہ بالکل حرف بحرف سچ ثابت ہو رہے ہیں. قرآن کریم کو جب ہم پڑھتے ہیں، قرآن کریم کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہودی علماء میں کچھ خرابیاں تھیں. میں آپ کے سامنے اس مجلس میں چند خرابیوں کا ذکر کرنا چاہوں گا. یہودی علماء میں سب سے پہلی بڑی خرابی یہ تھی کہ وہ خود دوسروں کو تو سمجھاتے تھے، دوسروں کو تو بتاتے تھے، لیکن خود عمل نہیں کرتے تھے. آج کے اس دور میں ہماری اس طبقے کے اندر بھی ایسے لوگ موجود ہیں علماء کی جماعت میں جو خود تقریریں بڑی اچھی اچھی کریں گے، وعظ پر وعظ کرتے جائیں گے، نماز کی ترغیب دیں گے، خود نماز نہیں پڑھیں گے، سود پر بیان کریں گے لیکن خود سودی معاملات رکھیں گے، بے پردگی کو بیان کریں گے لیکن خود ان کی عورتیں بے پردہ گھوم رہی ہوں گی. یعنی جن کی قول میں اور عمل میں تضاد ہوتا ہے، جن کی کہنے اور کرنے میں فرق ہوتا ہے، جن کی جلوت اور خلوت میں بعد المشرقین ہوتا ہے، جو کہتے تو کچھ ہیں، کرتے تو کچھ ہیں، بولتے کچھ ہیں، عمل میں کچھ اور لاتے ہیں. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ایسے یہودی علماء کے بارے میں فرمایا تھا أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ کہ تم لوگوں کو تو نیکی کا حکم دیتے ہو اور خود کو بھول جاتے ہو، اپنی ذات کو بھلا بیٹھتے ہو کہ ہم کیا کر رہے ہیں، اپنے کردار سے منہ موڑ لیتے ہو. وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ قرآن کہتا ہے جبکہ تم اللہ کی کتاب بھی پڑھتے ہو، اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہو، اس کے معانی بھی سنتے ہو، اس کے معانی کو سمجھتے بھی ہو، غور بھی کرتے ہو، جاننے کے باوجود افلا تعقلون کیا تمہارے اندر عقل نہیں ہے؟ قرآن کریم نے ایسے علماء، ایسے یہودی علماء کے بارے میں سورۃ الجمعہ میں فرمایا ہے مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا کہ قرآن کریم نے ان بے عمل یہودی علماء کے بارے میں فرمایا ان کی مثال گدھے کی طرح ہے جس کی پشت پر کتابیں تو لاد دی گئی ہوں لیکن خود اس کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ یہودی علماء میں ایک خرابی یہ تھی کہ وہ لوگوں کو تو اچھی باتوں کی ترغیب کرتے تھے لیکن خود عمل نہیں کرتے تھے. ہمارے اس طبقے میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو باتیں بڑی اچھی اچھی کریں گے، ان کی زبانیں بڑی تیز چلتی ہیں، لیکن جب عمل کی باری آتی ہے، جب کردار کی باری آتی ہے وہاں پر زیرو ثابت ہوتے ہیں، خود وہ کام نہیں کرتے جس کا دوسروں کو حکم کیا کرتے ہیں. اور دوسری خرابی تھی یہودی علماء کی کہ وہ نجات کے ٹھیکیدار بنے ہوئے تھے، جنت کے ٹھیکیدار بن چکے تھے. قرآن کہتا ہے کہ انہوں نے لوگوں کے ذہنوں میں ایسی باتیں ڈالی ہوئی تھی، ایسا ان کو بھر رکھا تھا اور یہ کہہ رکھا تھا کہ جنت میں اگر جاؤ گے تو میری ہی سفارش سے جاؤ گے، ہم جس کو چاہیں گے جنت میں داخل کروا دیں گے اور ہم جس کو چاہیں گے وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. گویا کہ انہوں نے جنت کی ٹھیکیداری لے رکھی ہے. اور یہاں پر نہیں بلکہ یہودیوں نے اپنے علماء کو رب کا درجہ دے رکھا تھا. جو وہ حلال کہتے تھے انہوں نے بھی حلال سمجھ لیا، جو حرام کہتے تھے حرام سمجھتے تھے. قرآن کریم نے اس کی
اس کی مذمت بیان کرتے فرمایا اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ والمسیح ابن مریم، انہوں نے اپنے علماء کو اور اپنے راہبوں کو اور اپنے پادریوں کو رب کا درجہ دے دیا۔ قرآن کریم کی جب یہ آیت نازل ہوئی، یہودی لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کے اعتراض کرنے لگے، اے اللہ کے رسول، ہم اپنے علماء کو تو رب نہیں مانتے، ہم ان کو خدا کا درجہ نہیں دیتے، آپ کا قرآن کیسے کہہ رہا ہے کہ یہ لوگ ان کو خدا کا درجہ دیتے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا یہ بات سچ نہیں ہے کہ جس بات کو تمہارے علماء حلال کہہ دیتے ہیں تم اس کو حلال سمجھتے ہو، جس کو تمہارے علماء حرام کہہ دیتے ہیں تم اس کو حرام سمجھتے ہو؟ قطع نظر اس بات کے کہ اللہ کی کتاب کیا کہتی ہے، اللہ کا قانون کیا کہتا ہے، اللہ کی شریعت کیا کہتی ہے، کہ یہ بات سچ ہے کہ نہیں ہے؟ تو یہودیوں نے کہا سچ ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہی مطلب ہے ان کو رب بنانا، کہ جو بات وہ حلال کہتے ہیں اس کو تم حلال سمجھتے ہو، اور جو بات وہ حرام کہتے ہیں تم اس کو حرام سمجھتے ہو۔ اور تیسری برائی ان کے اندر تھی فرقہ واریت، فرقہ واریت کی برائی تھی۔ انہوں نے قوم کو فرقوں میں تبدیل کر رکھا ہے۔ آج بھی مسلمانوں کے اندر بھی فرقے موجود ہیں، اور ہر فرقہ اپنے بارے میں یہ دعویٰ کرتا ہے، اور ہر فرقہ اپنے بارے میں اس کا یہ دعویٰ ہے اور اس کا یہ یقین ہے کہ ہم ہی جنتی ہیں، بقیہ فرقے والے جہنم میں جائیں۔ قرآن کہتا ہے وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ، یہودی کہتے تھے صرف یہودی ہی جنت میں جائیں گے اور کوئی جنت میں نہیں جائے گا، اور نصارہ کہتے تھے صرف نصارہ ہی جنت میں جائیں گے اور کوئی جنت میں نہیں جائے گا۔ تو تیسری برائی ان کی کیا تھی؟ فرقہ واریت۔ قرآن نے اس کی مذمت بتائی اور فرمایا ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء، جنہوں نے دین کے اندر فرقے بنائے اور دین کے اندر جماعتیں بنائی، کمیٹیاں بنائی اور الگ الگ تنظیمیں بنائی، ان کا اللہ کے رسول سے کوئی واسطہ نہیں ہے، ان کا دین سے کوئی واسطہ نہیں ہے، قرآن سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ اور چوتھی برائی ان کے اندر تھی تحریف کی، اللہ کے احکام کو تبدیل کیا کرتے تھے۔ انہوں نے اللہ کی کتابوں کے اندر ایسی تبدیلی کی کہ اللہ کی توحید ہی کو بدل کر کے رکھ دیا، جنت جہنم رسالت کا تصور ہی ختم کر دیا۔ قرآن نے ان کی مذمت بیان کرتے ہوئے فرمایا افتطمعون ان یؤمنوا لکم وقد کان فریق منہم یسمعون کلام اللہ ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوہ وهم یعلمون، کیا تمہیں اس بات کی امید ہے کہ یہودی تمہارے اس کتاب پر ایمان لائیں گے جبکہ خود یہ اللہ کی کتاب کو پڑھتے تھے، سنتے تھے اور اس کو بدل دیا کرتے تھے، اس کے اندر تحریف کر دیتے تھے، حالانکہ اس بات کو جانتے بھی تھے کہ اللہ کی کتاب ہے اور یہ سچی کتاب ہے۔ اور ان بدبختوں نے تو یہاں تک کام کیا کہ اپنے ہاتھوں سے کچھ باتیں لکھ کر کے اللہ کی کتاب میں شامل کر دیتے تھے اور یہ کہتے تھے یہ اللہ کی باتیں ہیں، یہ اللہ کا کلام ہے۔ آپ ان کی مقدس کتابوں کو پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ انہوں نے ایسے ایسے عقیدے، ایسے ایسے افسانے اور کہانیاں لکھ رکھی ہیں کہ انسان جب ان کا مطالعہ کرتا ہے تو اس کو یہ پتہ ہی نہیں چل پاتا کہ یہ اللہ کا کلام ہے کہ انسانوں کا کلام ہے۔ قرآن اس کی بھی مذمت کرتے بتاتا ہے فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، ان کے لیے بربادی ہے جو اپنے ہاتھوں سے اپنی طرف سے اللہ کی کتابوں میں لکھ کر کے شامل کر دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ فویل لہم مما کتبت ایدیہم وویل لہم مما یکسبون، بربادی ہے اس چیز کی جو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے لکھا ہے اور بربادی اس چیز کی جو اس کتاب کے ذریعے کماتے ہیں۔ مقصد یہ تھا پیٹ پالنا، جیب بھرنا مقصد ہوا کرتا تھا۔ اللہ کی کتابوں میں تبدیلی کر کے، اللہ کے قانون کو بدل کر کے مالداروں کے لیے الگ قانون، غریبوں کے لیے الگ قانون، عزت داروں کے لیے الگ قانون اور کمزور طبقے کے لیے الگ قانون ہوا کرتا تھا۔ مقصد کیا تھا کہ مالداروں سے روپیہ ملتا تھا، پیسہ ملتا تھا، پیٹ کی جہنم بھرا کرتی تھی، اس لیے اللہ کی کتابوں کو بھی تبدیل کر دیا کرتے تھے۔ قرآن نے فرمایا فَوَيْلٌ لَهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ، بربادی ہے اس بات کی جنہوں نے اپنے ہاتھوں سے لکھا ہے اور بربادی ہے اس مال کی جو انہوں نے اس چیز کو لکھ کر کے انہوں نے کمایا ہے، جو اپنے پاس جمع کیا ہے اور اپنے جیبوں میں اکٹھا کیا ہے۔ تو یہ چند خرابیاں ہیں جو یہودی علماء کے قرآن کریم میں بتائی گئی ہیں۔ آج جب غور کریں گے
تو اپنے اس طبقے کے اندر، اس امت کے اندر بھی یہ خرابیاں موجود ہیں۔ آپ کو ایسے لوگ بھی مل جائیں گے جو اللہ کی کتاب کو تبدیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مقصد کیا ہے؟ بڑوں کو خوش کرنے کے لیے، حکومت کو خوش کرنے کے لیے، عہدے والوں کو خوش کرنے کے لیے، اور عہدے والوں کو، کرسی والوں کو خوش کرنے کے لیے وہ اللہ کی کتاب کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں، وہ اللہ کے احکام کو بدل دینا چاہتے ہیں، وہ اللہ کی کتاب کی منمانی تفسیر کرنا چاہتے ہیں۔ ایسے لوگ اس طبقے کے اندر موجود ہیں۔ تو میں نے عرض یہ کیا کہ جو خرابی یہودی علماء کے اندر پائی جاتی تھی، وہی خرابی اس امت کے اندر بھی بہت سارے علماء کے اندر پائی جاتی ہے۔ میں علماء حق کی بات نہیں کر رہا ہوں، علماء حق تو اللہ کی رحمت ہیں، ان کا وجود اس دنیا کی بقا کا سبب ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی وجود سے، ان کے وجود کی برکت سے اس دنیا کا نظام چل رہا ہے۔ بات ان لوگوں کی ہو رہی ہے جن کا مقصد ہی پیسہ ہے، جن کا قبلہ ہی روپیہ ہے، اور جو صرف اپنے پیٹ کی جہنم کو بھرنے کی طاق میں رہتے ہیں، اور جو اس بات کی کوشش میں لگے رہتے ہیں کہ پیسے آنے چاہیے، روپیے آنے چاہیے، کیسے بھی آئے، وہ قرآن کو توڑ کر کے آئے، وہ سنت کو چھوڑ کر کے آئے، وہ کس بھی شکل میں آنا چاہیے۔ تو ایسے لوگوں کی بات ہو رہی ہے۔ تو یہ 5 باتیں تھیں جو یہودی علماء کے اندر پائی جاتی تھی۔ آگے چند باتیں میں آپ حضرات کے سامنے ایسی بتاؤں گا جو یہودی عوام کے اندر بھی پائی جاتی ہے۔ چنانچہ یہودی عوام کے ہاں سب سے پہلے خرابی یہ تھی جو عقیدہ آخرت کا بگاڑ آ چکا تھا۔ ان کا عقیدہ آخرت ہی بدل چکا تھا۔ وہ آرزوؤں کی دنیا میں جیتے تھے، وہ امیدوں کی دنیا میں جیا کرتے تھے، اور وہ یہ کہتے تھے کہ اول تو اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم میں ڈالیں گے ہی نہیں۔ ہم کچھ بھی کر لیں، کتنی بھی برائی کر لیں، کتنے بھی گناہ کر لیں، ہم اللہ کے محبوب ہیں، ہم اللہ کے پسندیدہ لوگ ہیں۔ وقالت اليهود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤہ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں، ہم اللہ کے دوست ہیں، ہم اللہ کے پیارے ہیں، اللہ ہمیں جہنم میں نہیں ڈالے گا۔ اور کہتے تھے کہ اگر ڈالے گا بھی تو چند دنوں کے لیے، چند دنوں کو لیے ہمیں جہنم میں ڈالنے کے بعد پھر ہمیں جنت میں داخل کرے گا۔ قرآن کہتا ہے وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً قُلْ اتَّخَذْتُمْ عِندَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں جہنم کی آگ چھوئے گی بھی نہیں، ہاں چند دنوں کے لیے اگر ہمیں آگ لگ بھی جائے تو اس کے بعد پھر ہمیں جنت میں داخلہ مل جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا تم نے اللہ تعالیٰ سے کوئی وعدہ لیا ہوا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ سے تم نے کوئی قرار نامہ لکھوایا ہے کہ تم کچھ بھی کرتے رہو، کتنی بھی بدکاری کرتے رہو، کتنی بھی برائی میں مبتلا رہو، اور اللہ تمہیں عذاب نہیں دیں گے بلکہ اللہ تعالیٰ تم کو نوازیں گے، تمہیں جنت میں داخل کریں گے؟ یہ برائی تھی یہودی عوام کے اندر۔ اب ذرا ہم بھی اپنے اندر غور کر لیں، ہم بھی تو یہی سمجھتے ہیں نا، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، ہم اللہ کے رسول کی امتی ہیں، ہمارے نبی ہمیں جہنم میں جانے نہیں دیں گے، ہر حال میں ہماری بخشش ہو جائے گی، اگر ہم جہنم میں جائیں گے بھی تو چند دنوں کے لیے جائیں گے۔ یہ وہ خیال ہے، یہ وہ عقیدہ ہے جس نے ہم سب کو بے عملی پر ڈال دیا ہے، جس نے انسانوں کے اندر گناہ کی جرات پیدا کی ہے۔ جب انسان یہ سوچ لیتا ہے کہ ہمارا مرنے کے بعد کچھ ہونے والا نہیں ہے، ہم دنیا میں کتنے بھی برائی کرتے رہیں گے، ہمارے رسول تو ہمیں جہنم میں جانے ہی نہیں دیں گے، تو پھر انسان کچھ بھی کرتا رہے، کتنے بھی برائی میں مبتلا رہے، اس کو تو جانا جنت ہی ہے نا۔ حالانکہ بیوقوفوں کو یہ پتہ نہیں ہے کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل بھی دیکھنا گوارا نہ کریں گے، بھگا دیں گے ان کو، سحقاً سحقاً لمن بدل دینی، ان کو دور کرو مجھ سے، ان کو لے جاؤ میری طرف سے۔ یہ کیسے لوگ آ گئے میرے پاس؟ تو کیا ہم ان لوگوں میں شامل بھی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری شکل بھی دیکھنا گوارا کرے؟ ہماری شکلیں بھی تو ایسی نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شکلوں کو دیکھ کر کے ہمارے اوپر رحم کھا جائے۔ تو اس دھوکے کی دنیا سے اور اس آرزو کی دنیا سے باہر آنا چاہیے، اور عمل کی دنیا میں قدم رکھنا چاہیے، اور اس امید پر نہ رہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں تو ہمیں جہنم میں نہیں جانا پڑے گا۔ اللہ کا جو قانون ہے، اللہ کا جو ضابطہ ہے، وہ سب کے لیے برابر ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہودی برائی کرے تو جہنم میں جائیں گے اور مسلمان برائی کرے تو جنت میں جائیں گے۔
قرآن کہتا ہے لیسا بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب، نہ تمہاری آرزویں چلیں گی نہ اہل کتاب کی آرزویں چلیں گی، من یعمل سوءا یجزا بہ، جو بھی برائی کرے گا اس کا بدلہ اس کو بھگتنا پڑے گا۔ ایسا نہیں ہو سکتا ہے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ تم گناہوں والی زندگی گزار کر کے سیدھا جنت میں چلے جاؤ۔ اگر برائی کی زندگی گزاری ہے تو اس کی سزا بھی بھگتنی پڑے گی۔ اللہ کا قانون ہے، یہ اللہ کا ضابطہ ہے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ یہودی عوام کے اندر پہلی خرابی تھی کہ وہ لوگ عقیدہ آخرت کے سلسلے میں بگاڑ میں پڑ چکے تھے، اور دوسری خرابی تھی معاملی معاملات میں تبدیلی، مالی معاملات میں بگاڑ۔ ان کے اندر اتنا زیادہ غرور تھا، اتنا گھمنڈ تھا، اور قومی تکبر ایسا تھا کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہمارے لیے غیر یہودی، یعنی جو یہودی لوگ نہیں ہیں، ان کے علاوہ کا مال ہمارے لیے حلال ہے، اور وہ غیروں کے مال کو چھین کر کے حاصل کر لیا کرتے تھے۔ آج بھی دنیا میں آپ دیکھ لیجئے، جتنے بھی دنیا کے سودی نظام ہیں، سودی کاروبار ہیں، ان سب کا سرا جو ہے اور ان کا جو ہے ان کی باغ ڈور جو ہے یہودیوں کے ہاتھ میں ہے۔ قرآن کہتا ہے وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا، کہ اہل کتاب میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ اگر آپ ان کے پاس سونے کے ڈھیر لے جا کر کے رکھ دیں تو اس کو واپس کر دیں گے، یعنی وہ اہل ایمان ہیں، اور کچھ ایسے ہیں کہ اگر ان کو 1 دینار بھی لے جا کر کے دیں گے تو اس کو واپس نہیں کرنے والے ہیں۔ کیوں؟ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ، وہ یہ کہتے ہیں کہ غیر یہودیوں کا مال ہمارے لیے حلال ہوتا ہے۔ تو مالی معاملات میں بگاڑ، مالی معاملات کی خرابی ان کے اندر پائی جاتی تھی کہ وہ حلال حرام جائز ناجائز کی پرواہ نہ کرتے تھے، بلکہ سودی نظام ان کا تو سب سے بڑا نظام تھا۔ قرآن کہتا ہے سماعون للکذب اکالون للسحت، یہ جھوٹی باتوں کو سننے والے ہیں اور حرام کو کھانے والے ہیں۔ اور دوسری جگہ قرآن کہتا ہے فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا وَأَخَذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ۔ قرآن کہتا ہے کہ یہودیوں کے ظلم کی وجہ سے اور ان کی غلط راہروی کی وجہ سے اور لوگوں کا مال ناجائز طریقے سے کھانے کی وجہ سے اور سود کھانے کی وجہ سے ہم نے بہت سی حلال چیزیں ان کے اوپر حرام کر دی تھی۔ میں نے کئی مرتبہ حضرات کو بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کو بڑے سخت احکامات دیے تھے، ان کے ہاں بڑے سخت احکامات تھے۔ مثال کے طور پر میں نے بتایا کہ ہمارے ہاں ناپاکی لگ جائے تو کپڑے کو دھو دیں، کپڑا پاک ہو جاتا ہے، ان کے ہاں ناپاکی لگ جائے تو اس کو کاٹنا پڑ جاتا ہے، کپڑے پہ لگ جائے تو کپڑے کو کاٹنا، بدن پہ لگ جائے تو اس کو کاٹنا پڑتا ہے۔ اتنے سخت احکامات ہیں یہودیوں کے ہاں۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے اس کی وجہ بتائی کہ ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے اور ان کی شرارتوں کی وجہ سے اور ان کے گناہوں کی وجہ سے ہم نے اتنے سخت احکامات ان کو دیے تھے۔ تو یہ تو تھی یہودیوں کی خرابیاں۔ ہم قرآن کریم کو پڑھتے جائیں اور یہودیوں کو لعن طعن کرتا چلے جائیں تو اس سے بات نہیں بنتی، ہماری اصلاح نہیں ہو سکتی۔ اصلاح تو تبھی ہو سکتی ہے کہ جو باتیں اور جو خرابیاں یہودیوں کے اندر پائی جاتی تھیں، جب قرآن کریم کو پڑھیں تو اپنے اندر بھی غور کریں کہ کہیں خدا نہ خواستہ ہمارے اندر بھی وہ خرابیاں پائی جاتی ہیں یا نہیں پائی جاتی ہیں۔ اب معاملات کو دیکھ لیجئے، ہر طرف سودی نظام کا چرچا ہے۔ کوئی گھر، کوئی علاقہ، کوئی گاؤں، کوئی خاندان ایسا نہیں ہے جہاں پر سود نہ چلتا ہو، رشوت نہ چلتی ہو، حرام کاری نہ ہوتی ہو۔ ہر ایک کے معاملات دوسرے سے پھنسے پڑے ہوئے ہیں، جائز ناجائز، غلط صحیح، ہر جگہ پر کمیشن، رشوت، جوا سٹا، یہ ساری چیزیں ہماری فطرت بن چکی ہیں۔ حالانکہ یہ چیزیں یہودیوں کی خصلت تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں فرمائی تھی کہ تم یہودیوں کے نقش قدم پر جاؤ گے، وہ باتیں بالکل سچ ثابت ہو رہی ہیں کہ جو جو برائیاں ان کے اندر موجود تھیں وہی برائیاں سب ہمارے اندر بھی پائی جاتی ہیں۔ ان کے اندر ایک برائی یہ تھی کہ ان کے اندر ناشکری کی باتیں تھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بہت سارے انعامات سے نوازا، ہزاروں انبیاء علیہ السلام کو ان کے یہاں بھیجا۔ یہودیوں سے زیادہ انبیاء علیہ السلام کسی قوم کے اندر نہیں آئے جتنا کہ انبیاء علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے بنو اسرائیل کے اندر بھیجے، لیکن انہوں نے انبیاء علیہ السلام کی ناشکری کی۔
اللہ تعالیٰ نے ان کو فرعون کے ظلم سے نجات دلائی، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے سمندر میں راستے بنوائے، اللہ تعالیٰ نے ان کے واسطے پتھر سے پانی جاری کروائے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پتھر پر مارا تو اس پتھر سے 12 چشمے جاری ہو گئے۔ جب انہوں نے فرعون کے ظلم سے نجات حاصل کر کے اور آگے کی طرف سفر کیا، جب وادی سینا میں پہنچے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وادی کے اندر ایک بھی پیڑ پودا موجود نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے سائے کے واسطے بادلوں کا انتظام کیا کہ ہر وقت بادل ان کے اوپر سایہ کیے رہتے تھے۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے کھانے کے واسطے من اور سلوہ اتارا، آسمان سے اللہ تعالیٰ نے روزی نازل فرمائی۔ تو بڑے احسانات اللہ تعالیٰ نے، بڑے انعامات ان کے ساتھ کیے، لیکن اس کا نتیجہ کیا دیا انہوں نے؟ اس کا صلہ کیا دیا کہ انہوں نے سینکڑوں انبیاء علیہ السلام کو قتل کیا، سینکڑوں انبیاء علیہ السلام کو انہوں نے جان سے مارا۔ اور موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جب سمندر کو پار کر کے جا رہے تھے، ایک قوم کو دیکھا کہ وہ اپنے بت پرستی میں لگی ہوئی ہے، تو موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، موسیٰ ہمارے لیے بھی ایک ایسا بت بنا کے دیجئے جیسے ان کے پاس بت موجود ہے۔ کتنی بڑی ناشکری کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرعون کے ظلم ستم سے نجات دلائی ہے، سمندر میں راستہ بنا کر کے دیا ہے، وہاں سے نکل کر کے آئے ہیں اور ابھی جا رہے ہیں ملک شام کی طرف، اور راستے کے اندر یہ باتیں یہ لوگ عرض کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ایک بستی کے بارے میں کہ اس بستی میں قولوا حطۃ نغفر لکم، جھکے جھکے داخل ہو، تو یہ جھکنے کے بجائے سرینوں کے بل گھسٹتے ہوئے جا رہے ہیں۔ تم نے اللہ کے حکم کی ناشکری کی تو اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ذلت مسلط فرمائی۔ قرآن کہتا ہے ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباءوا بغضب من اللہ، ہمیشہ کے لیے اس قوم کے اوپر ذلت اور عاجزی اور خواری مسلط کر دی گئی ہے، اور یہ اللہ کے غضب کے قریب ہو گئے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کی نافرمانی میں پڑے تھے۔ آپ اپنا ہم حال ذرا غور کریں کہ ہمارا کیا حال ہے۔ اللہ تعالیٰ کے کتنے بڑے احسانات ہمارے ساتھ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں ہم سب کو دے کر کے اور ہم سب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا احسان ہے۔ اسی احسان پر اگر ہم ساری زندگی عبادت میں گزار دیں تو اس احسان کا بدلہ ادا نہیں ہو سکتا، کیونکہ ہم جس امت میں پیدا کیے گئے ہیں، جس نبی کی امت میں آئے ہیں، اس نبی کی امت میں آنے کے لیے انبیاء علیہ السلام نے دعائیں مانگی ہیں، پیغمبروں نے دعائیں کی ہیں، اللہ تعالیٰ مجھے آخری نبی کی امت میں پیدا فرما۔ اللہ تعالیٰ نے بغیر مانگے اور بغیر کسی دعا کے، بغیر کسی مطالبے کے، اللہ تعالیٰ نے ہم کو جو اس نبی کی امت میں پیدا فرمایا۔ قرآن کریم جیسی کتاب اللہ تعالیٰ نے ہماری ہدایت کے لیے نازل فرمائی، لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ ہم اس قرآن کریم کو کھولنا بھی گوارا نہیں کرتے، اس پر عمل کرنا، اس کو زندگی میں لانا تو دور کی بات ہے۔ حالانکہ ہم جانتے ہیں اللہ تعالیٰ کے یہ دو بڑے انعام ہیں، ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، اور دوسرا قرآن کریم۔ یہ اللہ تعالیٰ کے اتنے بڑے انعام ہیں کہ اگر ان دونوں چیزوں کو جب تک ہم نے پکڑے رکھا اور جب تک مسلمانوں ان دونوں چیزوں کو اپنی زندگی میں شامل کیے رکھا، جانتی دنیا کی تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ دنیا کے بڑے بڑے بادشاہ اور بڑے بڑے کافر مسلمانوں کے نام سے تھرایا کرتے تھے، ڈرتے تھے مسلمانوں کے نام سے، اسلام کے نام سے ان کے پیجامے ڈھیلے ہو جایا کرتے تھے کہ مسلمان آ رہے ہیں، مسلمان آ رہے ہیں۔ لیکن آج یہ حالت ہے کہ ہم ساری دنیا سے ڈرتے ہیں، ہم سے کوئی نہیں ڈرتا ہے، ساری دنیا سے ہماری پٹائی ہو رہی ہے اور ہم کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے ہیں۔ وجہ صرف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ضابطہ ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اگر تم اللہ کی نعمتوں کی شکر گزاری کرو گے، قدردانی کرو گے، اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں میں اضافہ فرمائیں گے، اور اگر تم نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی تو اللہ تعالیٰ اسی نعمت کو تمہارے لیے عذاب بنا دیں گے۔ کیا وجہ ہے؟ کسی قرآن کو لے کر کے وہ ساری دنیا کے اندر اسلام کے پرچم لہرایا کرتے تھے، وہ ساری دنیا کے اندر چھائے ہوئے ہوتے تھے، وہ ساری دنیا کے اندر مسلمانوں کا نام لے کر کے چلا کرتے تھے، مسلمانوں کے نام سے دنیا کانپا کرتی تھی۔ آج وہی قرآن موجود ہے،
وہی اسلام موجود ہے، لیکن مسلمان ذلیل اور خوار ہو رہے ہیں۔ وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ سبب کیا ہو سکتا ہے؟ سبب صرف یہی ہے کہ جب تک مسلمانوں نے اللہ کے رسول کی ذات کی اور قرآن کریم کی قدردانی کی اور ان کو اپنایا، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے عزت مقدر فرمائی، مسلمانوں کے لیے طاقت مقدر فرمائی، مسلمانوں کے لیے حکومت مقدر فرمائی۔ اور جب سے مسلمانوں نے اللہ کے رسول کی ذات کو چھوڑا، قرآن کو چھوڑا، اسی دن سے مسلمان ذلیل اور خوار ہو گئے اور ہمیشہ ہمیشہ کی ذلت میں مبتلا ہو گئے۔ تو تیسری خرابی یہ تھی کہ وہ ناشکری کیا کرتے تھے، اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کیا کرتے تھے۔ اور چوتھی خرابی ان کے اندر یہ تھی کہ وہ دنیا کی زندگی سے محبت کیا کرتے تھے، دنیا کی زندگی۔ حالانکہ عجیب بات ہے، ان کے دعوے یہ تھے کہ جنت صرف ہمارے واسطے اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، لن يدخل الجنت الا من كان هودا او نصارا۔ اور حالت یہ تھی کہ جنت کے اتنے بڑے دعوے دار ہونے کے باوجود وہ دنیا سے محبت رکھتے تھے، دنیا کی زندگی کو پسند کرتے تھے، دنیا کی زندگی کی چاہت رکھتے تھے۔ حالانکہ جو بندہ ایمان والا ہوتا ہے، جو بندہ عمل صالح والا ہوتا ہے، اس کے لیے دنیا کی زندگی محبوب نہیں ہوتی ہے، اس کو دنیا کی زندگی ایک جیل خانہ معلوم ہوتی ہے، ایک قید خانہ معلوم ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی رسول ہیں، میدان جنگ چل رہا ہے، جنگ کا میدان سرگرم ہے، اور اللہ کے رسول کے ایک صحابی ہیں، کھجوریں کھا رہے ہیں کھڑے ہو کر کے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنتے ہیں کہ شہادت کا بدلہ جنت ہے، شہادت کا بدلہ جنت ہے۔ اتنا سنتے ہیں وہ کھجوریں پھینک دیتے ہیں اور کہتے ہیں جتنی دیر ہم کھجوریں کھائیں گے جنت میں جانے میں اتنی دیر تاخیر ہو جائے گی، ہم جلدی جنت میں جانا چاہتے ہیں۔ وہ کھجوریں ایک طرف پھینکتے ہیں اور جا کر کے لڑتے لڑتے شہید ہو کر کے جنت چلے جاتے ہیں۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ جو اہل ایمان ہوتے ہیں، جن کے پاس عمل صالح ہوتا ہے، جو اچھے عمل والے ہوتے ہیں، ان کو دنیا کی زندگی محبوب نہیں ہوتی ہے، دنیا کی زندگی پسند نہیں ہوتی ہے، وہ آخرت کی زندگی کو پسند کرتے ہیں، وہ جنت کی نعمتوں کے حصول کی تمنا رکھتے ہیں، وہ جنت کی نعمتوں کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ دنیا کے چکروں میں نہیں پڑتے، وہ دنیا کے رنگوں میں نہیں پڑتے، وہ دنیا کے لالچ میں نہیں پڑتے، وہ دنیا کے مال و دولت، دنیا کی بنگلے کوٹھی اور بینک بیلنس کے چکر میں نہیں پڑتے۔ وہ اس بات کی فکر میں لگے رہتے ہیں کہ کس طرح میری جنت سنور جائے، میری آخرت سنور جائے اور میں جنت میں جانے کا مستحق بن جاؤں۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب یہودیوں نے یہ دعویٰ کیا کہ ہم ہی لوگ صرف جنت میں جائیں گے اور ہم ہی لوگ اللہ کے محبوب ہیں اور ہم ہی لوگ اللہ کے پیارے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک آیت نازل فرمائی کہ ذرا ان یہودیوں سے کہو کہ اگر تم ہی اللہ کے پیارے ہو، اگر تم ہی اللہ کے محبوب ہو، تو ذرا موت کی تمنا کر کے دکھاؤ۔ قل ان كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت ان كنتم صادقين۔ قرآن کہتا ہے اگر آخرت کا گھر تم کو ملنے والا ہے، اگر جنت تمہیں ملنے والی ہے، تو ذرا موت کی تمنا کر کے دکھاؤ، جنت چھوڑ کر کے دنیا میں کیوں پڑے ہو؟ قرآن کہتا ہے لن يتمنوا ابدا بما قدمت ايديهم، ہرگز یہ موت کی تمنا نہیں کریں گے، کسی بھی قیمت پر یہ موت نہیں مانگ سکتے۔ کیوں؟ بما قدمت ایدیہم، کیونکہ اعمال ایسے ہیں، کردار ایسے ہیں کہ یہ دنیا کی زندگی کو پسند کرتے ہیں اور کہتے ہیں یود احدہم لو یعمر الف سنہ۔ ان کی تو آرزو یہ ہے، ان کی تو تمنا یہ ہے لَتَجِدَنَّ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاتٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، یہ تو مشرکوں سے بھی زیادہ دنیا میں زندگی چاہتے ہیں۔ ان کی تمنا یہ ہے، ان کی چاہت یہ ہے کہ ان کی زندگی ہزاروں سال کی ہو جائے، ہزاروں سال اس دنیا میں زندہ رہنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَن يُعَمَّرَ، حالانکہ اگر 1000 سال بھی دنیا میں رہ گئے تب بھی اللہ کے عذاب سے بچ نہیں پائیں گے۔ 1000 سال رہ گئے، 2000 سال رہ گئے، 10,000 سال رہ گئے، لیکن مرنا تو ہے نا۔ جب مر جائیں گے تو اللہ کے عذاب سے کیسے بچ پائیں گے، اللہ کے عذاب سے کیسے چھٹکارا حاصل کر پائیں گے؟ اور آج ہم مسلمانوں کا بھی یہی حال ہے، ہم میں سے ہر کوئی دنیا کی محبت سے محبت رکھتا ہے، دنیا کی زندگی کو پسند کرتا ہے، دنیا کی زندگی اور دنیا کے مال و دولت اور یہاں کے بنگلے کوٹھیوں کے چکر میں پڑ گئے۔ ہر کوئی یہی چاہتا ہے کہ ہماری بلڈنگ جو ہے سینکڑوں منزل کی ہو، ہماری گاڑی جو ہے کروڑوں میں ہو، ہمارا لباس جو ہے لاکھوں کا ہو، اور ہمارے اتنے خدام ہو، اتنے نوکر چاکر ہو، ہمارے پاس یہ عہدے ہوں، وہ گدی ہو، اور یہ چیزیں ہوں، وہ چیزیں ہوں۔ ہم بھی ایسے دنیا کی زندگی میں جی لگا کے بیٹھ گئے گویا کہ ہمیں کبھی مرنا ہی نہیں ہے،
اتنے بڑے بڑے منصوبے اور اتنی بڑی بڑی پلاننگیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایک صحابی کے 2 منزلہ گھر کو دیکھ کر کے ناپسندیدگی کا اظہار فرمایا تھا۔ مدینے کے گلی میں جا رہے ہیں، ایک گھر کو دیکھا 2 منزلہ بنا ہوا ہے، پوچھا کس کا گھر ہے؟ بتایا فلاں صحابی کا گھر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا ضرورت تھی 2 منزلہ گھر بنانے کی؟ زندگی تو 1 منزل میں بھی گزر جائے گی۔ وہ صحابی رسول آتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرتے ہیں، آپ ان سے چہرہ موڑ لیتے ہیں، ادھر سے آ کے سلام کرتے ہیں تو ادھر چہرہ گھما لیتے ہیں۔ اب وہ پریشان ہو جاتے ہیں، اللہ کے رسول ناراض ہو گئے، اللہ کے رسول ناراض ہو گئے تو نجات کیسے ہوگی؟ اللہ کی رضا کیسے حاصل ہوگی؟ جنت کیسے حاصل ہوگی؟ پریشان ہو رہے ہیں، اور اس کا تذکرہ چلتا ہے، تذکرہ چلتے چلتے بات آتی ہے، صحابہ کرام میں بات جب پہنچتی ہے تو کسی صحابی سے جا کے پوچھتے ہیں میں نے اللہ کے رسول کو سلام کیا، دائیں طرف سے جا کے سلام کیا تو بائیں طرف چہرہ گھما لیا، بائیں طرف سے جا کے سلام کیا تو دائیں طرف چہرہ گھما لیا، کیا بات ہے؟ مجھ سے کون سا گناہ ہو گیا ہے؟ کون سی غلطی ہو گئی ہے؟ مجھ سے کون سا ایسی چوک ہو گئی ہے کہ اللہ کے رسول میرے سلام کا جواب بھی دینا گوارا نہیں کرتے ہیں؟ تو صحابی رسول نے فرمایا اور تو کوئی بات نہیں ہے، ہاں اللہ کے رسول نے تمہارا گھر دیکھا تھا تو فرمایا تھا یہ کس کا گھر ہے؟ اتنا سننا تھا کہ وہ صحابی رسول نے جا کر کے اپنے گھر کو گرا دیا، اس بات کی پرواہ کیے بغیر کہ اس پہ کتنی لاگت لگائی تھی، کتنی قیمت کا بنا تھا، کتنا پسند تھا، کتنا اچھا لگ رہا تھا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر کے انہوں نے بتایا بھی نہیں کہ میں نے وہ گھر گرا دیا ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر خود دوبارہ گزر اس گلی سے ہوتا ہے اور دیکھتے ہیں کہ وہ گھر موجود نہیں ہے، صحابہ کرام سے پوچھتے ہیں تو اللہ کے رسول خوشی کا اظہار فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں ہاں انسان کی زندگی گزارنے کے لیے اتنا ہی کافی جس میں اس کی زندگی گزر جائے۔ گویا کہ بڑے بڑے محلات کا بنانا اور بڑی بڑی بلڈنگوں کا بنانا اس بات کی نشانی ہے کہ انسان دنیا کی زندگی سے محبت کرتا ہے، یہ دنیا کی زندگی کے چکروں میں پڑا ہوا ہے اور یہ آخرت سے غافل ہو چکا ہے۔ تو یہ بڑی بڑی بلڈنگوں کا بنانا یہ دنیا کی زندگی سے محبت اور آخرت سے غفلت کی نشانی ہوا کرتی ہے۔ اسی کو اللہ کے رسول نے قیامت کی نشانی بتایا تھا کہ قیامت کے قریب لوگ اونچی اونچی بلڈنگیں بنائیں گے۔ تر الحفاة العراة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان، جب تم دیکھ لو کہ دنیا کے اندر بکریاں چرانے والے، ننگے رہنے والے، ننگے پیروں پھرنے والے یہ بڑی بڑی بلڈنگیں بنا لیں تو سمجھ لو قیامت قریب آ چکی ہے۔ یہ اس بات کی نشانی ہے کہ اب دنیا آخرت کے بجائے دنیا کی طرف چل پڑی ہے۔ تو یہی حال ہمارا ہے۔ اور 5ویں بات یہ تھی ان کے اندر کہ وہ سنتے بھی تھے، جانتے بھی تھے، لیکن عمل نہیں کیا کرتے تھے۔ ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جو خود باتیں تو بڑی اچھی اچھی کرتے ہیں لیکن خود عمل کے میدان میں زیرو ہوا کرتے ہیں، تحریکیں چلاتے ہیں سودی نظام کے خلاف لیکن خود سودی کاروبار کر رہے ہوتے ہیں، تقریریں ہوتی ہیں بے پردگی کے خلاف لیکن خود عورتیں بے پردہ گھما رہے ہوتے ہیں۔ یعنی دنیا کے اندر ہر وہ برائی جس سے ہم دوسروں کو منع کرتے ہیں خود اس کے اندر پڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ وہ تمام برائیاں تھیں جو یہودیوں کے اندر پائی جاتی تھیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میری امت کے اندر بھی ایسے لوگ آئیں گے جن کے اندر وہی برائیاں پائی جائیں گی جو یہودیوں کے اندر پائی جاتی تھی۔ پھر جب ہمارے کردار ویسے ہیں، ہمارے کام ویسے ہیں تو پھر ذلت صرف یہودیوں کا مقدر کیوں، مسلمانوں کا کیوں نہیں؟ جب عقیدے کا بگاڑ ہو، جب ہمارے اعمال کا بگاڑ ہو، جب ہم دنیا سے محبت کرنے لگے، جب ہمارے معاملات کے اندر خرابی پیدا ہو جائے، ہمارے معاشرت کے اندر خرابی پیدا ہو جائے، دنیا کی کوئی برائی ہم سے چھوٹے نہ اور ہر برائی کے اندر ہم مبتلا ہوں، تو یہودی کیوں ذلت میں مبتلا ہوں گے، پوری مسلمان کیوں مبتلا نہیں ہوں گے؟ اور آج مسلمان مبتلا ہو چکے ہیں۔ آپ دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک دیکھ لیجئے، اگر ذلیل کوئی قوم ہو رہی تو مسلمان ہو رہے ہیں، اگر پریشان کوئی قوم ہو رہی تو مسلمان ہو رہے ہیں۔ حالانکہ صحابہ کرام کے اندر ایمان کا وہ جذبہ تھا۔ میں ایک واقعہ سنا کر کے اپنی بات کو ختم کرنا چاہوں گا۔ صحابہ کرام کے اندر ایمان کا وہ جذبہ تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا وہ جذبہ تھا کہ صحابہ رسول حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیبیہ کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ بھیجا۔ جب یہ مکہ مکرمہ گئے تو حضرت عثمان کی جو پیجامہ تھا، جو آپ کی لنگی تھی، وہ پنڈلی تک تھی۔ آپ کے چچا زاد بھائی حضرت ابان بن سعید فرماتے ہیں کہ عثمان ذرا پیجامہ نیچے کر لیجئے، کیونکہ مکے کے لوگ، مکے کے کافر اور مکے کے سردار نیچے پیجامہ پہنتے ہیں، ان کو اونچے پیجامہ پہننا پسند نہیں ہے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا میں ایسے ہی پیجامہ پہنوں گا کیونکہ میں
میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح پہنتے ہوئے دیکھا ہے۔ مکے کے لوگ پسند کریں نہ پسند کریں، ان کو اچھا لگے برا لگے، ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ حضرت جسامہ بن مصاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روم کے بادشاہ ہرقل کے پاس بھیجا۔ یہ اس کے دربار میں پہنچے اور کرسی پہ جا کر کے بیٹھ گئے۔ پھر ان کو محسوس ہوا کہ جس کرسی پہ میں بیٹھا ہوں وہ کرسی تو سونے کی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کی چیزوں پر بیٹھنے سے منع فرمایا ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے تکبر پیدا ہوتا ہے، انسان دن کے اندر غرور پیدا ہوتا ہے، بڑائی آتی ہے۔ وہ فوراً اٹھ کر کے کرسی سے کھڑے ہو گئے تو روم کا بادشاہ ہنسنے لگتا ہے کہ میں نے تو تمہارے اعزاز کے لیے تمہیں سونے کی کرسی پر بٹھایا تھا، اور تم کیسے بیوقوف ہو کہ تم سونے کی کرسی چھوڑ کر کے کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے کہا ہاں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کی کرسی پر بیٹھنے سے منع فرمایا ہے۔ حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسریٰ کے بعد دربار میں آئے۔ کسریٰ نے بہت بڑا دسترخوان لگایا کھانے کا۔ کسریٰ کے بڑے بڑے وزراء اور اس کے حوالی موالی سب بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ کھانا کھانے کے دوران آپ کے ہاتھوں سے لقمہ گر جاتا ہے، آپ اس کو اٹھانا چاہتے ہیں تو سامنے والے آدمی نے اشارہ کر کے کہا آپ اس کو اٹھا کر کے مت کھائیں، یہ ان کی نظر میں برا سمجھا جاتا ہے۔ یہ سمجھیں گے کتنا کھانے سے کتنا محبت کرنے والا ہے کہ ایک لقمہ گر گیا اس کو بھی اٹھا کر کھانا چاہ رہا ہے۔ تو حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تاریخی جملہ فرمایا اترک سنت حبیبی لہؤلاء الحمقاء، کیا ان بیوقوفوں کی وجہ سے میں اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ دوں؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی ہے، ہمیں یہ سکھایا ہے کہ اگر دسترخوان پر لقمہ گر جائے، گندگی نہ لگی ہو، اس پر کچھ غلاظت نہ ہو تو اس کو اٹھا کر کھا لینا چاہیے، اس کو پاک صاف کر کے میں اپنے نبی کی سنت ان بیوقوفوں کی وجہ سے چھوڑ دوں۔ تو یہ وہ صحابہ کرام تھے جو دنیا کی تانوں کی پرواہ نہ کر کے اور دنیا کی تہذیب کی پرواہ نہ کر کے اللہ کے رسول کے ایک سنت کو چھوڑنا گوارا نہیں کرتے تھے۔ اور ایک ہم مسلمان ہیں کہ ہم یہودیوں کے نقش قدم پر اور عیسائیوں کی جو ہے تقلید میں ان کی جیسی شکلیں بنا کر کے، ان کے جیسے لباس بنا کر کے اور ان کے جیسے معاشرت اپنا کر کے، ان کے جیسے طرز زندگی اپنا کر کے ہم نے پورا کا پورا ایمان ان کے حوالے کر دیا ہے۔ اللہ کے رسول کے صحابہ رسول اللہ کی ایک سنت بھی چھوڑنا گوارا نہیں کرتے تھے، اور ہم نے پورا ایمان چھوڑنا گوارا کر لیا کہ ہم تمہاری غلامی میں تم جہاں تک ہمیں چاہو لے جاؤ، ہم تمہارے ہی پیچھے چلیں گے۔ جیسے تم جیسے بال بناؤ گے ویسے ہمارے بھی بال ہوں گے، جیسے تمہارا لباس ہوگا ویسے ہمارے لباس ہوں گے، جیسی تمہاری شکلیں ہوں گی ویسی ہماری شکلیں ہوں گی۔ ہمیں اس بات کی پرواہ نہیں ہے کہ رسول اللہ کی کا لباس کیسا تھا، رسول اللہ کے بال کیسے تھے، رسول اللہ کے چہرہ کیسا تھا، رسول اللہ کا طرز زندگی کیسا تھا، ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ہم تو یہودیوں کے غلام ہیں، ہم تو عیسائیوں کے غلام ہیں۔